ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم سبحان اللہ وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله مولانا العظيم. محبت اجازت دے تو کم از کم ایک بار خلوص کے ساتھ درود و سلام کی تلاوت ضرور فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ سیدی یا شفیع المذنبین. آواز تھوڑی بڑھائیں. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پرانوار پر بے شمار ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد میرے قابل عزت احباب، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا. مجھے یاد آ رہا ہے اس گھر میں، اس ڈیرے پر پہلے بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کے ذکر خیر کی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے. اس بار بھی رب کی عطا کردہ توفیق سے گھر والوں نے ہم سب کو ماہ ربیع الغوث کے اس عظمت والے مہینے میں ذکر نور کی اس تقریب میں جمع فرمایا. ہدیہ تبریک مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ میں دست بدعا ہوں رب ذوالجلال اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام احباب کی توفیقات میں مزید برکتیں عطا فرمائے. خلاق اکبر نے اپنے محبوب کو جو عظمتیں، رفعتیں اور بے حد و عد سعادتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے حضور کی ایک بہت بڑی فضیلت آقا علیہ السلام کی زبان اطہر کی فصاحت و بلاغت اور لہجے کی تاثیر بھی ہے. یعنی محبوب کا پرتاثیر انداز خطابت. جس دین سے ہم سب کا تعلق ہے، اسلام نے لوگوں کو تبلیغ کا، تقریر کا
اللہ رسول کی بات سنانے کا ڈھنگ اور ڈھب بھی سکھایا ہے. اگر تھکے نہ ہو تو آیت کا ترجمہ عرض کرتا ہوں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیجیے، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیے، مگر فرمایا لوگوں کے جذبات کو لتاڑ کر نہیں، لوگوں کو بے عزت کر کے نہیں، سننے والوں کے عقائد کو کچل کر نہیں، ان کے احساسات کی نفی کر کے نہیں، بلکہ فرمایا اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو ضرور دعوت دو اور بلاؤ. مولا کیسے؟ فرمایا بالحکمتی والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف حکمت سے بلاؤ اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ. یہ لفظ میرے ساتھ ذرا بولیے، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دو مگر حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. سرکار دو عالم علیہ السلام کو لہجے کی مٹھاس ایسی ملی، قوت استدلال ایسی ملی، الفاظ کی تاثیر ایسی ملی، اور کلام کی حلاوت ایسی عطا کی کہ صحابہ فرماتے ہیں حضور کی تقریر کا اور سرکار کے خطاب کا یہ اثر ہوتا تھا کہ حضور جب کبھی منبر پر بیٹھ کر قیامت کا ذکر کرتے تو ہمیں یوں محسوس ہوتا جیسے حضور منبر سے اٹھیں گے تو قیامت آ جائے گی. آقا کے لہجے کی تاثیر کا یہ عالم تھا. آج بھی جو لوگ آپ میں سے حرمین شریفین حاضر ہوئے ہیں انہیں اس جملے کا زیادہ لطف آئے گا. آج بھی بدر و حنین و خیبر و خندق کی وادیاں حضور کے لہجے کی مٹھاس اور خوشبو سے مہک رہی ہیں. دیکھیں یہ لوگ اس طرح جو محبت کے ساتھ سرکار کے ذکر کی محافل کو منعقد کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں آپ سے، مجھے بول کر بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے ایسی محافل میں آ کر دل میں مصطفیٰ کی محبت گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے؟ تو پھر جس کام کے کرنے سے دل میں مصطفیٰ کا پیار بڑھتا ہو، لوگوں کو اس کام سے تکلیف کس بات کی ہے؟ میلاد پر اعتراض کرنے والوں کو پھر اس کام سے پریشانی اور مصیبت کیا ہے کہ جس کام کے کرنے سے لوگوں کے دل میں مصطفیٰ کی محبت بڑھتی ہو. یاد رکھنا میلاد تو ہوتے رہیں گے، سرکار کا ذکر تو ہوتا رہے گا، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے ذکر کی بلندی کا وعدہ اللہ نے اپنی رحمت کے ذمہ لیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرما کر. تو حضور کے ذکر کے سامنے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، بلکہ اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے محبوب کے ذکر کے اس مقدس دھارے کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے. تو دیکھیں صوفیاء کا بھی آج میں نے جو آپ کو بات سنانی ہے وہ یہ، سرکار فرماتے ہیں کہ کچھ بیان جادو ہوتے ہیں جو سننے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتے، اور خطاب ہو یا تقریر ہو یا واعظ ہو، یہ ہمارے صوفیاء کا روز اول سے طریقہ رہا ہے کہ صوفیاء اللہ رسول کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے خطاب کو استعمال فرماتے تھے.
تقریر کو استعمال فرماتے تھے۔ ایک بات، چونکہ مہینہ حضور غوث پاک کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں نا سارے؟ مہینہ چونکہ سرکار غوث پاک ہے، تو آپ کی تو خطابت کی یہ کیفیت ہوتی تھی سرکار غوث پاک کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 70 ہزار کا تو مجمع بیٹھ کر آپ کا خطاب سنتا تھا، اور یہ نہیں ہوتا تھا، یہ ساؤنڈ مائک نہیں ہوتا تھا، 70 ہزار کا اجتماع۔ لیکن میرے غوث کی کرامت یہ تھی کہ جس طاقت کے ساتھ آپ کی آواز کو پہلا بندہ سنتا تھا، اسی طاقت کے ساتھ 70 ہزارواں بھی بیٹھ کے سن رہا ہوتا تھا، اور تاثیر ایسی آپ کے خطاب کی کہ 70 تو جنازے اٹھتے تھے۔ کلام اثر ایسا کرتا تھا لوگوں کی طبیعتوں پر، واجد میں آتے دل پھٹ جاتے، 70 لوگ آپ کے مجمع سے جنازے اٹھتے، 70 لوگوں کے۔ بلکہ ایک مرتبہ ایک شخص نے سوچا، کتب تھے آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے، یاد رکھنا 360 اکتاب ہر وقت غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے۔ اچھا، میرا جی چاہتا ہے کہ جس قدر آپ کی توجہ ہے میں گل رکھا نہ کر چھڑا، چونکہ دیکھیں یہ سیاسی جلسہ تو ہے نہیں یہ والا، یہ خالصتاً مذہبی پروگرام ہے، اور اس میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان اور بچے کافی کثیر تعداد میں ہیں۔ تو پھر آج میں اور آپ یہ نیت کر لیں کہ ہم ان 10 منٹوں میں عظمت اولیاء کے متعلق آج یہ بات یہاں سے سیکھ کر اٹھیں گے۔ بس آپ نے توجہ یہی رکھنی ہے تاکہ میرے آنے کا، بولنے کا، آپ کے بیٹھنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ ویسے آپ سب نے نا یہاں ٹھنڈ کے موسم میں رات کے اس پہر آ کے یہ اعلان ضرور کر دیا ہے کہ مولا ہمیں وہ مزہ اپنے نرم اور گرم بستر میں نہیں آتا جو مزہ تیرے یار کے ذکر کی محفل میں آتا ہے۔ بس یہی توجہ آپ نے رکھنی ہے۔ اتر جی میں سرکاری افسران دے گریڈ نہیں ہوندے، سرکاری افسران کے 18ویں دا ہے، یہ 20ویں گریڈ کا ہے، یہ 21ویں گریڈ کے آفیسر ہیں، یہ 22ویں گریڈ کے آفیسر ہیں۔ بالکل اسی طرح ولیوں کے بھی گریڈ ہوتے ہیں، اگر مضمون ذہن میں ہو تو ولیوں کے بھی گریڈ ہوتے ہیں۔ اب یہ ذرا یاد کر لیں جو آج سن رہے ہیں، جنہوں نے یہ پہلے سن رکھا ہے ان کے تو ذہن میں ہونا چاہیے، اب جو آج سن رہے ہیں وہ یاد رکھ لیں۔ جی میں تو ادرو پوچھا بھائی ولیاں جو سب تو ولایت دے وچ سب تو اچا منصب کیڑا ہے؟ تو میرا خیال ہے کچھ مجمع میں تو لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ تو وہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ بس یہی جواب ہم نے آج سیکھنا ہے، عظمت اولیاء۔ اب ذرا یاد رکھیں اور دیکھیں بھی ممبر کی طرف، سلسلہ ولایت میں سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے قطب کا۔ اکھی نہ جاگنا سہ نہیں، دماغ نہ جاگنا ضروری ہے۔ منصب کا نام کیا ہے؟ قطب۔ زور سے بول دیں، قطبیت، سب سے اونچا منصب قطب۔ اللہ ہر زمانے میں ایک زندہ قطب زمین کے اوپر ضرور موجود رکھتا ہے۔ یعنی آج 20 نومبر 2022 آج بھی شریح بن عبید کی تحقیق کے مطابق زمین کے اوپر ایک زندہ قطب ضرور موجود ہے، زمین کے نیچے پتہ نہیں کتنے ہیں۔ بڑی ترتیب کے ساتھ اور بڑے سکون کے ساتھ سنتے ہیں۔ قطب تعداد کتنی؟ بولنا
آہستہ نہیں، زور سے نہیں، بچوں نے نہیں بولنا، بڑوں نے بولنا، آپ نے صرف سننا ہے. قطب ہر زمانے میں، اور قطب کی طاقت یہ ہے، یہ حال کو مستقبل بنا سکتا ہے، مستقبل کو حال بنا سکتا ہے. مثال دو، بات ابھی 1 منٹ سے پہلے آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے گی. وقت کو بندے سمجھتے ہیں میاں وقت کسی دا کنٹرول نہیں ہے، اے وقت والی گل قطب دی بارگاہ نہیں پھبدی. اللہ وقت کو ان کے تصرف میں کر دیتا ہے، ٹائم ان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. حال کو مستقبل بنا سکتے ہیں، مستقبل کو حال بنا سکتے ہیں. یعنی آج کو کل بنا دیں، موج میں آئے تو کل کو آج بنا دیں. آپ سوچیں گے وہ کیسے؟ ادھر دیکھیں، وہ ایسے کہ قبلہ غوث پاک کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں 40 مختلف مریدوں کے گھر افطار کے دسترخوان پر موجود ہونا. اگلے دن مسجد آتے 40 مرید آپس سے لڑ پائے. ایک نے مسجد میں آ کر کہا جی رات حضور غوث پاک تو بڑی کریمی فرمائی، میرے گھر تھے. دوسرے نے کہا جی سرکار نے تو میرے گھر افطار کیا ہے. تو تیسرے نے کہا تم آپس میں کیوں لڑ رہے ہو، سرکار تو کل میرے گھر تھے. 40 مرید. اس کے لیے ایک ٹیکنیکل لفظ ہے وقت کو کنٹرول کرنے کے متعلق، اسے کہتے ہیں طی زمان. طی زمان. ایک اور مثال دوں وقت کیسے کنٹرول میں ان کے مٹھی میں آ جاتا ہے. جیسے مولا علی شیر خدا سواری کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تھے، دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے پہلے الحمد سے والناس تک پورا قرآن ختم فرما دیتے تھے. میرا خیال ہے ہم تو اتنے وقت میں صرف سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھ سکے. بولیں تو صحیح ذرا زور سے. ہم تو اتنے وقت میں، یعنی ایک رکاب سے دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے پہلے ہم تو شاید سورہ فاتحہ بھی نہ پوری پڑھ سکیں. لیکن میرے مولا علی شیر خدا ولی کی طاقت کو سمجھنے کے لیے نا، بظاہر ولی ہوتے تو ہم جیسے ہی ہیں، ہاتھ بھی ہم جیسے، بازو بھی ہم جیسے، پنجے بھی ہم جیسے، طاقت بھی بظاہر انسانوں والی، مگر روحانی طور پر اللہ اتنا قوی، اتنا جری، اتنا تصرف والا، اتنی طاقت والا اور اتنی قوت والا کر دیتا ہے. اب آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آئے گی کہ خیبر کا وہ دروازہ جسے 90 لوگ مل کر کھولتے تھے، وہ اللہ کا ولی ایک ہاتھ کی طاقت سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے. یاد کر لو تو تم سارے تو اچا ولی ہوتا ہے. تعداد کتنی؟ زور سے. شکریہ. دوسرا منصب قطب سے نیچے، اسے کہتے ہیں کلندر. جانتے ہو تو بولتے نہیں ہو. کیا کہتے ہیں؟ کلندر. یہ کلندر قطب کا نائب ہوتا ہے. جیڑی طاقت قطب دی اوہ طاقت کلندر دی. گل اپڑ دی پئی ہے کہ نہیں بھی اپڑ دی؟ جو تصرف قطب کا وہی تصرف کلندر کی طاقت بتاؤں. بھارت میں، ہندوستان میں حضرت شاہ ابو علی کلندر کا ایک مرید تھا. تو وہ رستے میں بیٹھا تھا، ہندو گورنر گزرا، سواری اس کی. تو گورنر نے حضرت شاہ ابو علی کلندر کے مرید کو راستے میں بیٹھے ہوئے تھپڑ مار دیا. وہ مرید وہاں سے اٹھا سیدھا اپنے شیخ کی بارگاہ، شاہ ابو علی کلندر کی بارگاہ. حضور، شہر کے گورنر نے مجھے تھپڑ مارا ہے. آپ بیٹھے بیٹھے موج میں آئے، کاغذ قلم منگوایا اور ہندوستان کے راجہ کو خط لکھا. ہندو راجہ کو آپ نے خط لکھا کہ تیرے گورنر نے میرے مرید کو